الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان اسلام کی روشنی میں قرآن میں لفظ انسان جہاں جہاں آیا، انسان کی پہچان کے حوالے سے کچھ باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ انسان کا وجود اگر دنیا سے ختم ہو جائے، سورج چمکتا رہے گا، سمندر ٹھاٹھے مارتے رہیں گے، ہوائیں چلتی رہیں گی، پانی برستا رہے گا، سبزہ اگتا رہے گا، درخت پھلتے پھولتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کائنات چلے گی، ہوا نہ چلے، درخت پھلیں پھولیں نہیں، پانی نہ برسے، سبزیاں نہ اگیں، تو انسان کا کیا ہوگا؟ میں کچھ بات کہہ رہا ہوں، آپ سے توجہ چاہتا ہوں۔ دنیا کی یہ تمام چیزیں اپنے وجود کے لیے انسان کی محتاج نہیں، لیکن اب انسان اپنے وجود کے لیے کارخانہ قدرت کے ایک ایک پرزے کا محتاج ہے۔ میں جس معنی میں بات کر رہا ہوں شاید آپ کو سمجھ آ گئی ہو۔ میں نہیں ہوں، دنیا چل رہی ہے، دنیا چلے گی۔ دنیا نہ ہو، میں اکیلا ہوں، میں چل پاؤں گا؟ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ میں بات انبیاء اور ان کی نہیں کر رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت سب سے اعلیٰ ہستی مخلوق میں۔ میری مراد اس انسان سے ہے کہ ساری دنیا کی ساری چیزیں بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کی بقا، زندگی اور سہولتوں کے لیے۔ قرآن میں خلق لکم، سخر لکم، جعل لکم، تمہارے لیے بنایا، تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے لیے بنایا۔ ہر ادنا چیز اپنے سے اعلیٰ چیز کے کام آ رہی ہے۔ اے انسان، تجھے بنایا گیا پانی کی بوند سے، کتنے مراحل سے گزر کے تو بنا ہے، تجھے کسی اعلیٰ ہستی کے کام میں لگنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ پہچان اپنے آپ کو۔ قرآن میں اس انسان کے لیے کچھ لفظ، کہیں قطورا، کفورا، خزولا، عجولا، جدلا، یہاں پھر ایک لفظ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَزُولًا، اور شیطان تو ہمیشہ سے انسان کو بے یار و مددگار چھوڑنے والا ہے۔ یہاں میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے، شیطان پر کر لیتے۔ سوچئے گا میری بات کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کبھی کسی سبب کو، کبھی کسی اور چیز کو، نہیں یار یہ ہے، یہ تو ہو گئی تو بس کام ہو گیا۔ اللہ تعالی کے بارے میں کیوں بے یقینی ہے؟ میرے پاس اگر کوئی چیز ہے کھانے کی، رب نہیں چاہے گا میرے منہ تک نہیں پہنچے گی، حلق سے نیچے نہیں اترے گی، اور میرا رب چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکتا۔
مجھے یہ یقین ہونا چاہیے میری موت میری زندگی کی حفاظت کر رہی ہے. جب تک موت نہیں ہے نا مجھے کوئی مار نہیں سکتا. جب اللہ نے چاہا پھر کوئی روک نہیں سکتا. شیطان کے بہکاوے میں کیوں آتا ہوں؟ وہ جب بھی اس پر بھروسہ کر لو وہ بہت آپ کو دکھائے گا یہ کام بہت اچھا کر رہے ہو، بالکل صحیح جا رہے ہو، اور جب وہ دیکھ لے گا پوری طرح انوالو ہو گیا یہ بندہ اس میں، وہ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، گڑھے میں پھینک دے گا. پھر کوئی پوچھتا نہیں، پھر کوئی مدد کرتا نہیں. سوچئے گا اللہ والے اللہ والوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. شیطان کی مدد پر بھروسہ کرنے والا رسوا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا. یہ حوالہ بھی میں نے آپ کو بتانا تھا، اس لیے بہت ضروری تھا آج ہمارے ذہنوں میں. ہم مسلمان ہو کر بھول گئے کہ ہماری حفاظت کرنے والا کون ہے، ہماری مدد کرنے والا کون ہے. اللہ نہ چاہے کوئی مدد نہیں کر سکتا، اللہ نہ چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. ذہن میں رہے نافع اور دار اسی کے نام ہیں، ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. یہ سورہ العنکبوت ہے اور اس کی آیت نمبر 8. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے حکم دیا انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، اچھا سلوک کرے. وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ یہ کوشش کریں تیرے ساتھ کہ تو شریک بنائے کسی کو میرا جس کے متعلق تجھے کوئی علم نہیں، تو ان کی اطاعت نہ کر. الیہ مرجعکم، میری ہی طرف تمہیں لوٹنا ہے. فَأُنَبِّئُکم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر میں تمہیں بتاؤں گا، تمہیں ان اعمال سے تمہیں آگاہ کروں گا جو تم کیا کرتے تھے. توجہ چاہوں گا. قرآن ہے اللہ تعالی کا کلام. میرا رب میرا معبود رشتوں سے نعتوں سے پاک، جسم سے جسمانیات سے پاک ہے، زمان زمانیات سے پاک، سمتوں سے جہتوں سے پاک. کچھ لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے اوپر والا، یہ اوپر والا نہیں، وہ ہر طرف ہے. اوپر والا کہہ دیں گے تو باقی طرف کون ہوگا؟ یہ نہیں، اللہ تعالی ہر طرف ہے، ہر جگہ ہے. اس رب نے ہمارے رشتے ناطے بنائے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو اختیاری ہیں، ہم خود بنا لیتے ہیں، دوست بنا لیا کر لیے. کچھ ہوتے ہیں غیر اختیاری جو رب کی طرف سے ہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رشتے بنائے. ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا قرآن میں کئی جگہ ذکر ہے. اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں فرمایا، اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے. مجھے یہاں دو باتیں کرنی ہیں اپنے سامعین اور ناظرین سے. تمام ماں باپ اپنی اولاد سے کہتے ہیں ماں باپ کا حق پہچانو، ماں باپ کو اف نہ کرو، ماں باپ کے حقوق پہچانو. قرآن میں ہے انشکر لی ولی والدیک، حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، شکر کر میرا اور اپنے ماں باپ کا. ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہے، اولاد کی بھی ذمہ داری ہے. ماں باپ کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں. ماں باپ چاہتے ہیں کہ اولاد ان کا ادب کرے، محبت کرے، عزت کرے، خدمت کرے. مگر ماں باپ کے ذمے بھی کچھ باتیں ہیں. حدیث پڑھیے، اولاد پر ماں باپ کے 6 یا 7 حقوق ہیں، 6 اور 7. اولاد پر ماں باپ کے 6 یا 7 حقوق ہیں. اف نہیں کرنا، آگے نہیں چلنا،
خدمت کرنی ہے، گڑا پھلا کے ان کے سامنے رگیں پھلا کے بات نہیں کرنی، ان کی بوڑھے ہو جائیں خدمت کرنی، جو بھی۔ ماں باپ پر اولاد کے حقوق 80 سے زیادہ ہیں، مور دین 80۔ کتنے ماں باپ ہیں جن کو پتا ہے کہ ہم پر اولاد کے کیا حقوق ہیں؟ یہ معاشرے میں بیلنس نہیں ہے۔ چاہتے کچھ ہیں، کر کچھ رہے، تربیت کچھ ہے، رزلٹ کچھ اور چاہتے ہیں۔ گندم بوئیں گے کیا چنے اگیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ تربیت آپ کریں غلط اور چاہیں کہ وہ اچھا انسان یا مسلمان بن جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ کو قربانی دینی پڑتی ہے اولاد کی تربیت کے لیے بہت۔ آپ کا رزق حلال ہو، کسب حلال ہو، کسب آپ کی کمائی، محنت، آپ مزدوری کر رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، آپ تدریس کر رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، بیرسٹر ہیں، کچھ ہے، آپ کی کمائی حلال ہو، آپ خود سچ بولنے کے عادی ہوں، نیکی ہو، پھر اولاد کی تربیت صحیح کی ہو تو آپ کہیے۔ کر آپ کچھ اور رہے ہیں، انہیں ملازماؤں کے حوالے، آیاؤں کے حوالے کر دیا، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، آپ نے ان کو طبقاتی تقسیم سکھائی ہے، ان کے مزاج میں غلط باتیں ڈالی ہیں، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ وہ اچھے فرد بن جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، اگر والدین شرک کا حکم دیں کبھی نہیں مانا جائے گا، وہ ناراض ہوتے ہوں اگر انہوں نے شرک کا حکم دیا، نافرمانی کا، کیونکہ اصول لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا، رسول کی نافرمانی میں کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا، ذہن میں رہے۔ یہ بیان چونکہ آگے سورہ لقمان میں بھی ہے ماں باپ کے حوالے سے، اور یہ ہمارے معاشرے کا بہت اہم مسئلہ بھی ہے، تو انسان جو آج خود بیٹا ہے کل باپ ہوگا، جو آج باپ ہے پہلے بیٹا تھا، یہ بہت اہم، اس پر مزید گفتگو کروں گا۔ مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان اسلام اور قرآن کی روشنی میں گزشتہ نشست میں سورہ عنکبوت کا ذکر تھا، اور آیت جو تھی انسان کے لفظ جس میں آیا تھا اس میں والدین کا حوالہ تھا، اور اب سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے، اور پھر ذکر والدین کا انسان کے لفظ کے ساتھ۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ سب لوگ ناظرین جتنے بھی ہیں بڑی توجہ سے، اور ہم نے تاکیدی حکم دیا انسان کو
کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے. پھر ذکر ہے ماں کا، حملتہ امہ وہنن علی وہن وان جاہداک وفصالہ وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک الی المصیر. ماں نے اپنے شکم میں پیٹ میں اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری کے باوجود، اور اس کا دودھ چھوٹنے میں 2 سال لگے. شکر ادا کرو میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخرکار میری طرف ہی لوٹنا ہے. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کچھ حقوق ماں باپ کے ہیں، کچھ حقوق اولاد کے ہیں، کچھ ذمہ داریاں ماں باپ کی ہیں، کچھ ذمہ داریاں اولاد کی ہیں. حق تعظیم باپ کا زیادہ ہے، حق خدمت ماں کا زیادہ ہے. ماں کے بارے میں بہت سی روایتیں. باپ کو جنت کا درمیانہ دروازہ کہا گیا، اس کی رضا کو اللہ کی رضا کہا گیا. ماں کے قدموں تلے جنت، ماں کے قدموں کو بوسہ دینا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا. مگر ماں باپ کی کوئی ایسی بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہو نہیں مانی جائے گی. نہ ماں باپ کو کہنی چاہیے، نہ ہی اولاد کو ایسی کوئی بات ماننی چاہیے. اس کے علاوہ ماں باپ کے حقوق بہت، مگر اولاد کے بھی حقوق ہیں. اولاد ماں باپ کی عزت کرے، خدمت کرے، ماں باپ اولاد پر شفقت کرے، مہربانی کرے. بیلنس نہیں ہے معاشرے میں بہت، کسی ایک بچے کی طرف زیادہ جھکاؤ، کہیں بیٹے کو اتنی اہمیت کہ بیٹی کو کچھ سمجھنا ہی نہیں، کہیں بیٹی کی بہت اہمیت، یا کسی اور کو جس کو نیگلیکٹڈ چائلڈ کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ فراموش کیا گیا، توجہ نہیں دی گئی، کسی کو زیادہ دینا کسی کو کم. ماں باپ کون سی اولاد کو زیادہ چاہ سکتے ہیں؟ جو علم میں زیادہ ہو یا نیکی میں زیادہ ہو. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے، معاملہ الٹا ہو گیا. نتیجے میں گھروں میں وہ محبتیں نہ رہیں، وہ سلوک نہ رہے، وہ خوشیاں نہ رہیں. کہیں بہن بھائی میں توازن نہیں ہے، باپ نہیں ہے تو ماں کا حکم نہیں سنا جا رہا، کہیں ماں کا سنا جا رہا ہے تو بہن بھائی آپس میں الجھے ہوئے ہیں. یہ طرح طرح کے مسائل ہیں. میں نے صرف قرآن کی بات کی، یہ انسان کا لفظ بیان کر کے تاکیدی حکم، اے انسان تیری ایک پہچان یہ بھی ہے کہ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہوں اور تو ماں باپ کے لیے بھی اچھا ہو، اپنے لیے بھی اچھا ہو. کل تو نے باپ بننا ہے. آج اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے؟ یہ ایک پروسیس، عمر گزر جاتی ہے آپ کی خدمت کرتے کرتے کرتے، وہ بچہ جوان ہو جاتا ہے، اب اس کے ساتھ پھر وہی مرحلے شروع ہو جاتے ہیں. انسان کامیابی چاہتا ہے، ماں باپ کو خوش رکھے. ماں باپ بازار میں نہیں ملتے، ان کے بدل نہیں ہوتے، بلکہ میں نے تو یہ تک کہنا ہے کہ ماں باپ کیا ان کے لفظوں کا بدل بھی نہیں ہے. ہم ان کی قدر کریں، اور ان کو کیا چاہیے کہ بچوں کو سچ سکھائیں، اچھی تربیت کریں، حلال غذا سے شفقت کریں اور ان کا حق بھی پہچانیں، اور بچوں میں نا انصافی نہ کریں، ایک کے لیے کچھ دوسرے کے لیے کچھ نہیں. اس طرح نہ امن ہوگا، نہ آپ کو کوئی خیر ملے گی، بلکہ یہ ظلم شمار ہوگا. ضروری ہے احتیاط کرنی، غلط فہمیوں پہ نہیں جانا، لگائی بھجائی کرنے والوں پر نہیں جانا. آپ کو اپنا حق پہچاننا ہے، جو دوسرے کا حق آپ پر ہے اس کو پہچاننا ہے. ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے انسان تو پھر
کامیابی ہوگی۔ انشاءاللہ حقوق کے حوالے سے بھی انسان کا ذکر آئے گا، بات کروں گا۔ یہ دو پروگرام خاص طور پر آئے، یہاں ایک حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں۔ احساس ہو ہمیں، احساس، ہم ماں باپ کو نوکر نہ سمجھیں، ہم آرڈر دیتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ پورا کر دو ورنہ روٹتے ہیں، کیا کیا ان کو موڈ دکھاتے ہیں۔ ایک صحابی حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں پتھریلی زمین ہے، یعنی نوکدار پتھر ہیں، ہموار نہیں ہے، گرم ہیں، اتنے گرم کہ تازہ گوشت ڈالا جائے تو کباب بن جائیں بھن کے، اتنے گرم۔ ایسی زمین پر میں اپنی ماں کو اپنی پشت پر اٹھا کر، یعنی پیٹھ پر، بیک پر سوار کر کے 6 میل چلا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور تیری وجہ سے اس کو درد کے جھٹکے لگتے تھے، شاید کسی ایک جھٹکے کا بدل ہو گیا ہو۔ سوچئے گا، سوچئے گا ہم آج ماں باپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بیہقی شریف میں روایت موجود، میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھ لی ہوتی، میری والدہ محترمہ میرا نام لے کر مجھے پکارتی، بلاتی، میں نماز چھوڑ کے جاتا۔ والی کونین، اللہ کی عطا سے ساری کائنات کے سردار میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ ہم کوشش کریں کہ ہم اس معاملے میں بہتر ہو جائیں۔ اس سے اگلی مرتبہ ذکر ہے سورہ السجدہ میں، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین، وہ جس نے بہت خوب بنایا، جس چیز کو بھی بنایا، اور ابتدا فرمائی انسان کی تخلیق کی گارے سے۔ پھر آگے وہی ذکر، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر پیدا کیا اس کی نسل کو ایک جوہر سے، یعنی حقیر پانی سے، ثم سواہ ونفخ فیہ من روحہ، پھر اس کے قد و قامت کو درست فرمایا اور پھونک دی اس میں اپنی روح، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور بنا دیے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل۔ آپ نے تخلیق کی باتیں سنی کہ اللہ تعالیٰ نے مراحل بیان کی، ایک بوند ہے نطفہ، اس نطفے میں کیا کچھ ہوتا ہے، گندم کا چھوٹا سا دانہ، اس سے بھی کم میں کیا کچھ ہے، سائنس نے آج آپ کو بتایا مائکروسکوپ سے دیکھ کے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کب سے بتا گئے۔ ہم نے اپنے نبی سے پیار کیا ہوتا، ان کے ارشادات پڑھے سمجھے ہوتے، ہم کبھی بدحالی کا شکار نہ ہوتے۔ سب سے پہلے کان، پھر آنکھ، پھر دل۔ یہ بہت توجہ کی بات۔ کان کیونکہ بچہ ہے، پردوں میں ہے، اندھیرے میں ہے، کان، سماعت۔ آپ آنکھ بند کر لیں، کچھ نظر نہیں آئے گا، کان میں روئی بھی ٹھونس لیں، کچھ نہ کچھ آواز جاتی ہے۔ اور پھر دل، جو جسم میں انسانی میں، انسان کے جسم میں بادشاہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، پورا جسم ایک رعایا کی طرح، مملوکت، اس میں دل بادشاہ۔ دل جو چاہے گا وہ پورے جسم پر اس کی حکومت۔ دل چاہے گا دیکھیں گے، نہیں چاہے گا نہیں دیکھیں گے۔ دل چاہے گا سنیں گے، نہیں چاہے گا نہیں سنیں گے۔ دل چاہے گا کھائیں گے، نہیں چاہے گا نہیں کھائیں گے۔ کہہ دیتے ہیں نا، جی نہیں چاہ رہا، میں نے نہیں جانا، میرا جی نہیں چاہ رہا، یہ ہم کہتے ہیں، کیوں کہ دل بادشاہ ہے۔
باقی پورا جسم اس کی مملوکت، اس کی رعایا۔ حدیث شریف کے مضمون کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ دل بادشاہ، یہ ٹھیک ہو تو سب ٹھیک ہوتا ہے۔ اس دل کی حکومت ہو گئی جسم پر، اس دل پر کس کی حکومت؟ اگر اس دل پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو جائے تو پھر دل وہی چاہے گا جو دین چاہے گا۔ سوچئے گا، پھر آنکھ وہی دیکھے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق۔ پھر ہم قرآن و سنت کے عملی نمونے بن جائیں گے، جدھر سے گزریں گے لوگ مثال دیں گے، دیکھو نبی کا غلام جا رہا، ایسے بنو۔ ہم نے پڑھنا اور سننا تو کسی حد تک رکھا، اندر نہیں اتارا۔ تو سمع، بصر اور دل پہچانیے، یہ کان، آنکھ اور دل بہت اہم ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھیے۔ یہ اللہ تعالی نے انسان کے لیے بتایا، اور یہ بتایا جو چیز بنائی خوب بنائی، رب کے بنائے ہوئے کا بدل نہیں ہے، سوچا بھی نہیں جا سکتا، کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا اس جیسا، اس سے بہتر برابر تو کیا اس جیسا بھی نہیں بنا سکتا۔ اے انسان، تجھے بہت عزت ملی ہے، خود کو پہچان اور رب کے آگے جھک جا۔ گفتگو جاری ہے، مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان اسلام اور قرآن کی روشنی میں، انسان اشرف المخلوقات، جو ستاروں پر کمن ڈالے اور مریخ اور دوسرے سیاروں کو جا پہنچے، خود کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اسی سے آشنا نہیں ہے۔ اچھا، قرآن نے انسان کن کو کہا؟ انسان کون ہوتا ہے؟ میں اس حوالے سے جہاں جہاں قرآن کا لفظ آیا ہے اس میں سے کچھ آیتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ سورۃ الاحزاب اور اس کی آیت ہے 72 اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے پیش کی یہ امانت آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے کہ وہ ذمہ داری اٹھا لیں، تو انہوں نے انکار کر دیا اس کے اٹھانے سے، اور وہ ڈر گئے، اس سے ڈر گئے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے
بے شک یہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے. کامیابی اور سربلندی، فلاح دارین، فلاح کا لفظ فوز و فلاح، کامیابی اور بھلائی، اس کا تاج کس کے سر پر رکھا جاتا ہے؟ جو اللہ تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سراپا تسلیم و رضا بن جاتا ہے. چوں چرا اگر مگر ifs بٹس سپوز یہ نہیں کہتا، وہ دل و جان سے مانتا ہے اور شوق سے عمل کرتا ہے، اعتراض بھی نہیں کرتا، شکایت بھی نہیں کرتا، بلکہ خوشی کہ رب نے اس لائق بنایا. یہ بندگی بہت اعزاز اعزاز ہے. آئیے اس حوالے سے بات کریں. امانت سے مراد اللہ تعالی نے انسان کو زمین میں خلیفہ بنایا. یہاں علماء کا فرمان ہے تکلیفات شرعیہ، عبادات، اخلاقیات، ہر قسم کے قوانین اس میں داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں کو فرمایا ہم تمہیں اختیار اور ارادہ کی آزادی دیتے ہیں، کیا تم اس اختیار اور آزادی کے ساتھ اس امانت کا بار بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو؟ انہوں نے عاجزی کا اعتراف کیا، معذرت خواہی کر دی، اپنی بے بسی کا اقرار کر دیا. بہت بھاری بوجھ ہے، ہم سے نہیں اٹھے گا، ہم نہیں اٹھا سکتے. ہمیں کہنا ماننا، جو اطاعت کے معنی فرما برداری، کہنا ماننا، ثواب کی زیادہ امید، ہم جتنا کر رہے ہیں اس سے زیادہ نہیں. انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو نے جس کے لیے بنایا ہم تیرے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اختیار اور آزادی یہ دو لفظ ہیں جن پر میں تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. انسان کو گھر میں، ادارے میں، شہر میں، ملک میں کوئی ارادہ، اختیار مل جائے، حیثیت مل جائے، منصب مل جائے تو اس میں بہت خطرات ہوتے ہیں. آپ اگر اپنے گھر کی حد تک ہیں، آپ کی مرضی آپ جو کر لیتے ہیں، لیکن جب آپ دوسروں پر اثر انداز ہوں گے، آپ کے اوپر ذمہ داریاں، حقوق، وبال، بہت کچھ آ جاتا ہے. جہاں کہیں بھول ہوتی ہے پھر وہیں پکڑ ہوتی ہے، پھر وبال بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے بہت ہی اس کا خطرہ بھی رہتا ہے. آج ایک بچہ ہو جو اسٹوڈنٹ ہے، طالب علم، یا ایک ٹیچر ہو، ایک مریض ہو یا ایک ڈاکٹر ہو، ایک کسٹمر ہو یا ٹریڈر ہو، رعایا ہو یا حکومت ہو، ہر ایک کو احساس رہنا چاہیے کہ ہم امانت دار بھی ہیں اور ذمہ دار بھی ہیں. یہ اختیار اور ارادے ہمیں جو ملے ہیں، کیا ہم ان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں؟ باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، بیٹے ہیں، دوست ہیں، میں نے کہا نا آپ پھیلاتے جائیے، پیر صاحب ہیں، کون جس کسی نے ارادہ و اختیار کا غلط استعمال کیا وہ کیا بیج بو رہا ہے معاشرے میں، کیسی فضا بنا رہا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور انسانوں کو عقل دی گئی ہے، ان کو بتایا گیا کہ تم نے اس پہ سوچنا. یہی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے پیش کی تو اس نے اپنی ناتوانیوں، کمزوریوں کو پس پش ڈال دیا اور امانت اٹھانے کی حامی بھر لی. یہ انسان کی مذمت نہیں کی جا رہی کہ پہاڑوں نے ذمہ داری نہیں لی، آسمانوں نے نہیں لی، زمین نے نہیں لی اور انسان نے لے لی.
تو یہ کوئی اس کی مذمت نہیں کی جا رہی یا اس کی کوئی یہ بات پستی کی نہیں ہے، اس کی کمزوری کی نہیں ہے، بلکہ بیان واقع کے طور پر اس کو حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب یہ امانت حضرت آدم پر پیش کی تو آپ کی نظر اس وقت امانت اور اس کے بوجھ پر نہ تھی، بلکہ رب تعالیٰ پر تھی کہ دے کون رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے تو اس کی مہربانی ہوگی، یہی کیا کم کہ اس نے مجھے اس لائق بنایا یا مجھ پر یہ مہربانی کی۔ تو یاد رہے اس رب تعالیٰ کی رضا کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے تو ہم اس کی رضا کے مطابق کریں، کیونکہ اس کا دیا ہوا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت۔ سمجھ لیجئے، اس ایک راز کو سمجھ لیجئے، آپ کی صحت، آپ کی دولت، آپ کی زندگی، آپ کی اولاد، آپ کے پاس اپنا ہے کیا؟ سب کچھ تو رب کا دیا ہوا ہے۔ تو اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں، اپنی مرضی سے جانا نہیں ہے، اس کی خدائی میں رہتے ہیں تو 4 دن جو یہاں گزارنے اس میں اپنی مرضی کیوں کریں؟ اس کی رضا ہی اختیار کر لیں، ہمارا بھلا ہی بھلا ہوگا، بنایا اسی نے ہم سے۔ آئیے اس سے اگلے حوالے میں آئیے قرآن کا دل سورہ یاسین شریف کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی انسان کا ذکر ہے، آئیے میں وہ بھی آپ کو سناؤں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ کیا انسان اس حقیقت کو نہیں جانتا کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، پس اب وہ ہمارا کھلا دشمن بن بیٹھا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور بیان کرنے لگا ہے ہمارے لیے عجیب و غریب مثالیں، اور اس نے فراموش کر دیا ہے اپنی پیدائش کو۔ تو پھر وہی بات کہ کون پیدا کر سکتا ہے دوبارہ، یہ باتیں کس کا کھاتے ہیں؟ کس نے دیا ہے یہ سب کچھ؟ یہ جو ہمارے ارد گرد جانور ہیں جو حلال کیے، جن کا گوشت کھاتے ہیں، کسی کا دودھ پیتے ہیں، ان کی کھالوں سے اون لیتے ہیں، سویٹر بناتے ہیں، کارڈیگنز بناتے ہیں، گرم کپڑے پہنتے ہیں، بہت لباس بنا کر سمجھتے ہیں ہم کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ یہ انسان تجھے بنایا کس نے؟ تجھے دیا کس نے؟ یہ صحت، جوانی، عزت، سب کچھ تجھے ملا، ایک کام تجھے کہا گیا کہ اطاعت گزار بندہ بن، فرما بردار، یعنی کہنا ماننے والا بندہ۔ کیا چاہا گیا؟ کیا ہم سے بدل مانگا گیا؟ نہیں۔ اور یہ بھی ہمارے لیے کہ ایسا کرو گے تو نوازے جاؤ گے، مہربانی ہوگی، مگر ہم سوچتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے۔ اللہ کے سامنے طرح طرح کی مثالیں، خدا ہوتا تو ہمیں کہیں نظر تو آتا، کچھ ہوتا تو یوں تو ہوتا۔ یہ ان کافروں کی باتیں نا جو کہتے تھے دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، اور یہ سب ڈرانے کی باتیں، اللہ سے ڈراتے ہیں کوئی یہ سزا نہیں ہوگی، مرنے کے بعد زندگی نہیں، یہ ان کی باتیں۔ ایمان والا تو جھوم اٹھتا ہے، ایمان والا تو اللہ تعالی کی عطا پر ناز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ وہ ایک سجدہ جو شیطان نے نہیں کیا تھا مردود، شکر ہے کہ مجھے بار بار کرنے کی توفیق ملی ہے، اور ہم نہ کریں تو پھر یہ ہماری محرومی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہے سورہ الزمر میں، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله۔ یہ آیت نمبر 8۔ اور جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، اس وقت پکارتا ہے اپنے رب کو دل سے رجوع کرتے ہوئے،
اس کی طرف پھر جب عطا کرتا ہے اسے نعمت اپنی جناب سے تو بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کے لیے فریاد کرتا رہا تھا۔ انسان کیسا واقع ہوا ہے؟ تکلیف آئے تو کیا حال ہوتا ہے، خوشی ہو تو کیا حال ہوتا ہے۔ یا اللہ مہربانی کر دے، میں کہنا مانوں گا، یا اللہ مجھ پہ آسانی کر دے، مجھے یہ دے دے، میں اس طرح تیری راہ میں خرچ کروں گا، بھول جاتا ہے۔ ایسا ہے، یہ ذکر انسان کا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں نہیں کر سکا اور وقت پورا ہوا، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ نشست میں۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان اسلام اور قرآن کی روشنی میں ذکر تھا سورہ الزمر میں انسان کا بیان کہ جب اس انسان کو تکلیف یا مصیبت آتی ہے ہر طرف اس کو اندھیرا لگتا ہے، کوئی راہ نظر نہیں آتی، کہیں سے کوئی کرن مل جائے اس کو، فریاد کرتا ہے مجھے اس مشکل سے میرے رب نکال۔ اللہ تعالی کے آگے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ فرض نماز میں 5-7 منٹ لگاتا ہوگا، نفل میں گھنٹوں رو رہا ہے، فضل ہو جاتا ہے، انعامات مل جاتے ہیں۔ ادھر انعام ملے، مصیبت ٹلی، بھول گیا، تکلیف بھی بھول گیا، رب کو بھی بھول گیا، اب یاد بھی نہیں کر رہا۔ امتحان آئے ہیں، نماز پڑھو، مارکس اچھے مل جائیں گے، پاس ہو جائیں گے۔ مقدمہ بن گیا ہے، نماز پڑھو۔ بیماری آ گئی ہے، نماز پڑھو، وظیفہ پڑھو۔ ضرورت کے لیے پڑھتے ہیں یا رب کے لیے پڑھتے ہیں؟ اے انسان، تو کوئی تجارت کر رہا ہے؟ رب تعالی کی عطا کے تجھ پر مہربانی کی تھی، تجھے عبادت میں مشغول رہنا چاہیے تھا، اپنے آپ کو ہر وقت اس کی بندگی میں لگائے رکھنا تھا۔ کسی کے ہاں ملازم ہوں آپ، ادارہ یا ذاتی پرائیویٹ کمپنی یا کسی کے گھر پر یا بادشاہ کے پاس، اس کی خوشی کا کتنا خیال رکھتے ہیں آپ؟ ذرا سی بھی چوک ہو گئی، نکال دیا جاؤں گا، محروم ہو جاؤں گا، کتنا ہمیں خوف رہتا ہے۔ ایک ایک لمحے اپنے آپ کو جانچتے پرکھتے رہتے ہیں، اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں سے 4 پیسے ملتے ہیں۔ جیسے رب نے سب کچھ دیا ہے،
اس کے لیے کیوں ایسا نہیں؟ آپ کا ملازم آپ کے گھر کا کوئی ڈیکوریشن پیس، کراکری، برتن کوئی توڑ دے، کیسے ڈانٹیں گے آپ اسے؟ ہو سکتا ہے تھپڑ بھی مار دیں آپ، ہو سکتا ہے زیادہ سزا دیں، نکال دیں۔ اس نے چھوٹا سا برتن توڑا ہے تو آپ کس طرح پیش آئے؟ آپ خود رب اور رسول کا حکم توڑ رہے ہیں، ان کی سنتیں توڑ رہے ہیں، پھر کیا امید رکھتے ہیں اپنے لیے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ انسان نے جس دن سے اپنی پہچان گم کی ہے، وہ جس کو کہتے ہیں نا در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، سوچئے ان انسانوں کو، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام، پھر ان کے بعد تابعین، پھر تبع تابعین، پھر ائمہ، اولیاء، صلحاء، کیسے شان ملی تھی ان کو؟ وہ رب کے بندے بنے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے تھے۔ آگ، ہوا، پانی، مٹی پر ان کی حکومت تھی۔ حضرت سیدنا خواجہ عبد الخالق، بہت مشہور ہستی، ان کے بارے میں بھی، اور حضرت ابو الحسن خرقانی کے بارے میں، شیر پر سواری کرتے تھے، ہاتھ میں سانپ کو کوڑے کی طرح رکھتے تھے۔ کسی نے کہا یہ دونوں انسان کے دشمن آپ کے متی فرما بردار کیسے ہو گئے؟ فرمایا میں رب کا کہنا مانتا ہوں، یہ میرا کہنا مانتے، میں اس کا فرما بردار، یہ میرے فرما بردار۔ سوچئے گا ہم لوگ تکلیف میں رب کے ساتھ کیسے اور خوشی میں کیسے؟ یہ بہت اہم بات تھی، میں نے آپ کو یہ پہنچانی تھی۔ اسی سورۃ الزمر میں اگلی آیت میں بھی اسی طرح کا بیان ہے، وہ بھی میں آپ کو سناؤں۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر انسان کا ذکر، آیت نمبر 49۔ بس جب پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف تو ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم عطا کر دیتے ہیں اسے نعمت اپنی جناب سے تو کہنے لگتا ہے یہ نعمت مجھے دی گئی ہے میری وجہ سے، میری، یعنی اپنا جیسے حق بتاتا ہے کہ میں ڈیزرو کرتا تھا، اس کے لیے میرا رائٹ بنتا تھا، میں اس کے لائق تھا، قابل تھا، یہ میرے لیے تھی۔ لوگ نہیں جانتے کس غفلت میں ہے۔ ذاتی قابلیت اور مہارت کو اہم جاننے والوں، یہ ذات کس نے دی ہے، یہ قابلیت کس نے رکھی ہے؟ رب نہ چاہتا تو تمہارے ہاتھ پاؤں کام کرتے، ذہن تمہارا جی بہت بریلینٹ ہے، ایکسٹرا آرڈنری ہے، تو جو اتنی بات کر رہے ہو تو یہ تو بتاؤ یہ ذہن دیا کس نے ہے، اس میں صلاحیت دی کس نے ہے؟ سوچئے، غور کیجئے گا۔ آئیے اس کے بعد سورہ فصلت، جس کا ایک نام حامیم السجدہ بھی ہے، اس کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں، توجہ چاہیے۔ اس میں دو آیتیں 26، 49 اور 51 دونوں میں ذکر ہے، میں دونوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر انسان غور کرے تو بہت ہی اس کے لیے آسان بھی ہے، سمجھنا بھی اور اس کو پہچاننا بھی۔ لا یسأم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط، نہیں اکتاتا انسان بھلائی کی دعا کرنے سے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بالکل مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ذرا سنیے گا۔ جب یہ انسان دعائیں مانگنے لگتا ہے تو تھکتا ہی نہیں، ساری ساری رات مانگ لے گا۔ فہرست
طویل ہوتی جائے گی، یا اللہ یہ بھی دے دے، یا اللہ یہ بھی کر دے، یا اللہ یہ بھی ہو جائے، یا اللہ یوں بھی ہو جائے، ختم ہونے میں نہیں آئے گی۔ اپنے لیے بھی یہ کرے گا، پھر دوسروں کے لیے بھی جو چاہے گا، اور ذرا سی تکلیف آئے گی تو اس رب کی رحمت کو بھی یاد نہیں کرے گا، بالکل مایوس ہو کر ہمت ہار دیتا ہے، اسے یوں لگتا ہے اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ یہ خودکشی کرنے والے، یہ چھلانگے لگا دینے والے، ان کو سوچنا چاہیے۔ انسان اور مسلمان کا تو ایمان اس کے لیے سب سے اہم ہے، لیکن انسان کو بھی بتایا گیا ہے انسان ذرا سوچ، تیرے لیے اتنی آسانیاں کی ہیں، ذرا سی تکلیف آئی ہے تو ہمت ہار گیا ہے۔ یعنی تجھے جتنا حوصلہ دیا گیا ہے، جتنا تجھے اندر صلاحیت دی گئی ہے، وہ کہاں گئی ساری کی ساری؟ تو اے انسان اپنی اس کیفیت پر قابو پا اور اپنے آپ کو پہچان۔ اسی حوالے سے اگلی آیت میں بھی یہی ذکر، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ یہ آیت نمبر 51 ہے، حامیم سجدہ جس کو فصلت بھی کہتے ہیں۔ اور جب ہم احسان فرماتے ہیں انسان پر تو وہ تکبر سے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرنے لگتا ہے، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے، دوسرا رخ۔ پہلے دعائیں کرتا تھکتا نہیں ہے، تکلیف آتی ہے ہمت ہار جاتا ہے، اور اب یہاں کہ جب نوازا جاتا ہے تو اکڑ آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں کہ میں شکر میں پڑا رہوں، مجھے اگر کوئی ایک نعمت زیادہ ملی ہے میں زیادہ شکر کروں، بجائے اس کے کہ میں شکایت کروں، میں شکر کروں۔ وہاں شکایت ہوتی ہے، اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو پھر دعائیں کرتا ہے، یعنی مشکل میں یاد کرتا ہے، خوشی میں یاد نہیں کرتا۔ یہ انسان، اب آپ پہچانیے دونوں کیفیتیں ہیں انسان کے حوالے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تبلیغ اسلام فرمائی، لوگوں کو دعوت دی، وہ داعی اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کیا سلوک کرتے تھے، لوگ کس قوم میں کیسے لوگوں میں تھے، انہوں نے کیا کیا سلوک کیا، میں اگر پوری بات سناؤں شاید وقت کی کمی اس کو پورا نہ کرنے دے۔ مسلمانوں سے دہشت گردی ہوئی، مسلمان ستم کا نشانہ بنے، ان کو ان کے گھروں میں نہیں رہنے دیا گیا، ان کے اوپر ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ ان مسلمانوں کا کردار بھی دیکھیں، اور دوسری طرف کافروں کا۔ یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، دونوں کے کردار پہچانیے اور ایمان والے کی شان دیکھیے۔ ایمان والا خوشی میں، غمی میں، کسی حال میں رب کا ذکر نہیں چھوڑتا، اس کی یاد نہیں چھوڑتا، اور دوسرے ضرورت کے تحت، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے اس سے آگے بیان ہے سورۃ الشورى میں، میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ انسان کی پہچان قرآن میں طرح طرح سے ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس اگر وہ پھر بھی روگردانی کریں تو ہم نے آپ کو ان کے اعمال کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ ان علیک الا البلاغ، آپ پر یہی ہے کہ آپ پہنچا دیں۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم مزہ چکھا دیتے ہیں انسان کو اپنی رحمت کا تو خوش ہو جاتا ہے اس سے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچے اپنے کرتوتوں کے باعث تو شور مچانے لگتا ہے۔ بے شک انسان بڑا ناشکرا۔ اس آیت میں بھی 2 مرتبہ انسان کا لفظ، اور ٹائم آج کی نشست کا پورا ہو گیا، اس کا بیان آئندہ نشست میں کروں گا۔
گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.